السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کبھی تم نے سوچا ہے کہ زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، پھر اچانک مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک مشکل جاتی نہیں کہ دوسری مشکل آ جاتی ہے، کبھی دل ٹوٹتا ہے، کبھی دوست دھوکا دیتے ہیں، کبھی رزق کم ہو جاتا ہے، کبھی اپنا ہی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تب دل چیخ اٹھتا ہے کہ یا اللہ، آخر ہمارے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ حضرت علی کریم اللہ وجہ کا فرمان ہے، جب کسی انسان پر کم عمر میں زیادہ پریشانیاں آنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی خاص کام لینا چاہتا ہے۔ یہ جملہ معمولی نہیں ہے، یہ جملہ ان لوگوں کے دلوں کے لیے جن کی راتیں آنسوؤں میں گزرتی ہیں، جنہوں نے کم عمری میں ہی دنیا کی سختیاں دیکھی ہیں، جن کے خواب ٹوٹ گئے ہیں لیکن ایمان نہیں ٹوٹا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ اگر چاہے تو تمہیں آرام سے زندگی دے سکتا ہے، لیکن وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے مثال بن جاؤ، تاکہ تم جان لو کہ درد انسان کو مٹاتا نہیں، مضبوط بناتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر تمہاری عمر کم ہے مگر تمہارے دل میں بڑے غم ہیں، تو یقین کرو اللہ تمہیں کسی بڑے مقصد کے لیے چن چکا ہے۔ اب تمہارا کام صبر کرنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ یہ درد تمہیں اوپر لے جائے گا، نیچے نہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ اگر زندگی میں پریشانیاں آئیں تو شاید اللہ ہم سے ناراض ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جسے اللہ زیادہ چاہتا ہے، اس کو وہ زیادہ آزماتا ہے، کیونکہ وہ اس کو تیار کر رہا ہوتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے، کسی بڑی منزل کے لیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے دوستوں کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے تاکہ وہ خود کو پہچان سکے۔ یعنی اگر تمہیں غم مل رہا ہے، اگر تمہارے خواب ٹوٹ رہے ہیں، اگر دنیا تمہیں نظر انداز کر رہی ہے، تو سمجھ لو تم اللہ کے قریب جا رہے ہو۔ کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ ایک لوہا جب آگ میں جلتا ہے تب ہی وہ جا کے سونا بنتا ہے، اور ایک بیج جب ہم مٹی میں دفن ہوتا ہے، بیج بوجتے ہیں، تب بھی وہ درخت بنتا ہے۔ اور انسان جب درد سہتا ہے، جب تنہا ہوتا ہے، تب ہی اس کے ایمان کی خوشبو نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں توڑتا نہیں ہے، وہ تمہیں سنبھالتا ہے، وہ تمہاری روح کو مضبوط کرتا ہے۔ یقین جانیے تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچاتا ہے۔ تو ایسے سننے والے، اپنی پریشانیوں سے مت گھبراؤ، بلکہ سر اٹھا کر کہو، الحمدللہ، میرا رب مجھ سے ناراض نہیں ہے، وہ مجھے آزما کر مجھ سے پیار جتاتا رہا ہے۔ میرے پیارے سننے والوں، ہم سب زندگی میں کسی نہ کسی امتحان سے گزر رہے ہیں۔ کسی کو رزق کی فکر، کسی کو رشتے کا درد، کسی کو بیماری کی تکلیف، کسی کو تنہائی کی۔ لیکن کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ ہمیں آزماتا ہی کیوں ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال سے، جان سے، اور پھلوں کی کمی سے۔ اللہ تعالیٰ صاف کہتا ہے کہ آزمائش ایمان کا حصہ ہے۔ اگر تم مومن ہو تو تمہارا امتحان ضرور ہوگا، لیکن سنو، اللہ کبھی اپنی مخلوق پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جتنا تم برداشت کر سکتے ہو، بس اتنا ہی دکھ وہ تمہیں دیتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، صبر دو طرح کا ہے، ایک مصیبت پر اور دوسرا خواہش پر قابو پانے کا۔ سبحان اللہ، یعنی کبھی صبر رکھ، بس وہ تمہیں کچھ بہتر دینے والا ہے۔ صبر کا مطلب خاموش بیٹھ جانا نہیں، بلکہ یہ یقین رکھنا ہے کہ جو میرے رب نے میرے لیے چنا ہے وہی میرے لیے سب سے بہتر ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے فیصلے ہمیشہ انسان کی سمجھ سے بڑے ہوتے ہیں۔ کبھی وہ دیر سے دیتا ہے تاکہ تم دعا کرنا سیکھو، کبھی وہ روک لیتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو اس چیز کے اوپر، کبھی وہ روک لیتا ہے اس چیز پر بھی تاکہ تم غرور نہ کرو، کبھی وہ چھین لیتا ہے تاکہ تم اس کے قریب جا سکو۔ تو صبر کرو تو بہت ساری چیزوں میں ملتا ہے، کیونکہ صبر کرنے والے اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ سورۃ بقرہ 153 میں یہ اس کی مثال دی گئی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ابھی جوان ہیں، زندگی کی شروعات ہی ہوئی تھی، یہ اتنی بڑی مصیبتیں کیوں آ گئی ہیں؟ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو بغیر مقصد کے لیے نہیں آزماتا، خاص طور پر جب کم عمری میں آزمائش آئے تو یہ اللہ کی تربیت کا حصہ ہوتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مشکلیں انسان کو وہ سکھا دیتی ہیں جو کتابیں اور استاد نہیں سکھاتے، وہی آگے چل کر مضبوط، سمجھدار اور پختہ ایمان والا بنتا ہے۔ تو تم سوچو ذرا،
اگر یوسف علیہ السلام کو بچپن میں بھائیوں نے کنویں میں نہ پھینکا ہوتا تو وہ کبھی مصر کے بادشاہ نہ بنتے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام دریا میں ماں سے جدا نہ کیے جاتے تو وہ فرعون کے محل میں ایمان کی روشنی نہ لے کر جاتے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ظلم و تکلیف نہ جھیلنی پڑتی تو آج اسلام پوری دنیا میں کیسے پھیلتا۔ اللہ جسے بڑا مقام دینا چاہتا ہے پہلے اسے درد کی بھٹی سے گزارتا ہے۔ پریشانیاں تمہیں توڑنے نہیں بلکہ تمہیں تیار کرنے کے لیے آتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب تمہیں تنہائی ستائے، جب دل کہے کہ اب ہمت نہیں رہی، تو بس یاد رکھنا اللہ تمہیں چھوڑ نہیں رہا بلکہ تمہیں نہ دل سے مضبوط بنا رہا ہے بلکہ تمہیں تہہ دل سے مضبوط بنا رہا ہے۔ ہر آنسو جو تم بہاتے ہو اللہ کے خزانے سے محفوظ ہوتا ہے۔ ہر دعا جب تم روتے ہوئے مانگتے ہو تو وہ عرش الہی تک پہنچتی ہے، اور ایک دن آئے گا جب وہ سب آزمائشیں تمہارے لیے رحمت بن جائیں گی۔ تب تم پیچھے مڑ کر کہو گے اگر وہ تکلیفیں نہ ہوتی تو میں آج یہ نہ ہوتا جو میں ہوں۔ تو یہ حقیقت ہے، ہم اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جب سب چھوڑ جائیں تب اللہ کیسے ساتھ دیتا ہے، یعنی وہ لمحہ جب انسان بالکل اکیلا محسوس کرتا ہے تو اللہ خود آگے بڑھ کر اس کا سہارا بنتا ہے، جس چیز کا ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ میرے سننے والوں، زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب ہر انسان تھک جاتا ہے، دوست چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ دار دور ہو جاتے ہیں، اور وہ دل تو میری سنتا کیوں نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ سنتا ہے، دیکھتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے، بس اس کا وقت ہمارا وقت نہیں ہوتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب تمہارے دل میں تاخیر ہو تو یقین رکھو کہ اس میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ سبحان اللہ، کبھی اللہ فوراً نہیں دیتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ابھی تو تیار نہیں ہو۔ وہ تمہیں صبر سکھاتا ہے، اعتماد بناتا ہے، اور جب تمہارے دل میں یقین مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ وہی چیز دیتا ہے، لیکن بہتر شکل میں، بہتر وقت پر۔ دیکھو نا، اگر اللہ ہر دعا فوراً قبول کر لے تو انسان شکر کرنا ہی چھوڑ دے، لیکن جب دعا دیر سے پوری ہوتی ہے تب وہ سجدے میں گرتا ہے، تب وہ آنسو بہاتا ہے، اور تب اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کبھی نہیں کہتا، وہ یا تو کہتا ہے ہاں ابھی، یا کہتا ہے نہیں کچھ بہتر دینے والا ہوں، یا کہتا ہے ابھی نہیں تھوڑا انتظار کرو۔ میرے بھائیو، زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی منصوبہ بندی کا حصہ ہے۔ جو چیز تمہیں اچھی نہیں ملی، شاید وہ آگے تمہارے لیے بہترین تحفہ بن کر آئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اور تو جب دعا دیر سے پوری ہو، مایوس مت ہونا، وہ تاخیر تمہارے ایمان کی تربیت ہے، اور ایک دن جب تمہیں وہ چیز ملے گی جس کے لیے تم نے سجدوں میں روتے ہوئے دعا مانگی تھی، تو تم کہو گے کہ اللہ اگر تو پہلے دے دیتا تو میں اتنی خوشی محسوس ہی نہیں کرتا۔ تو یہ ہمارے ایمان کا وہ حصہ ہے جو ہمیں روشن کر دینے والا ہوگا۔ یقین جانیے کہ اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کر لینا تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ہاں آپ رائٹ ہو۔ ہمارے پیارے بھائیوں بہنوں، ایمان کوئی لفظ نہیں ہے، ایک سفر ہے، ایک ایسا سفر ہے جس میں کبھی خوشی ہے، کبھی آنسو ہے، کبھی امید ہے اور کبھی صبر ہے، اور یہی آزمائش تمہارے ایمان کو کمزور نہیں کرتی بلکہ مضبوط کرتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایمان اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب مصیبت تمہارے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ کیا خوبصورت جملہ ہے! جب سب کچھ ٹھیک ہو تو یقین کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب کچھ بگڑ جائے تو پھر تم کہو الحمدللہ، یہی ایمان ہے۔ ایمان کا اصل رنگ تب دکھائی دیتا ہے جب حالات تمہیں توڑنے لگے اور تم کہو میرا رب بہتر جاننے والا ہے۔ دیکھو، ہر آزمائش تمہیں اللہ کے قریب لاتی ہے۔ جب دل دکھتا ہے تو تم سجدے میں گر جاتے ہو، جب دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو تم اللہ سے بات کرتے ہو، یہی ایمان کی پرورش ہے۔ اگر اللہ تمہیں کبھی آزمائش سے نہیں گزارتا نا تو تم دعا مانگنا، صبر کرنا اور اس پر بھروسہ کرنا کبھی نہ سیکھو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ایمان کو آزماتا ہے تاکہ سچے اور جھوٹے میں فرق واضح ہو جائے۔ جو ایمان میں سچے ہوتے ہیں مانگ رہے ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ تو اے میرے بھائیوں، جب تمہاری زندگی میں کچھ ٹوٹ جائے تو گھبرانا نہیں، وہ اللہ ہے جو تمہارے لیے نئے دروازے، نئی راہیں اور نیا مقدر بنا رہا ہوتا ہے۔ اگر تمہیں سمجھ نہ آئے کیا کرنا ہے تو بس کہو، یا اللہ میں تیرے حوالے ہوں، میری کشتی تو چلا، میری تقدیر تو لکھ، میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، اور پھر دیکھنا زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ جو چیز ناممکن لگتی تھی
وہ آسان ہو جائے گی، کیونکہ اللہ پر بھروسہ پہاڑوں کو بھی ہلا دیتا ہے۔ آخر میں یاد رکھو، یہ اللہ سے جڑ جانا دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہمیشہ جیتتا ہے، چاہے وقت اس کے خلاف ہو۔ تو یا اللہ ہمیں ان پریشانیوں میں صبر دے، دلوں میں شکر دے اور زبان پر تیرا نام قائم رکھ۔ یا رب ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن پر تو راضی ہے اور جن کا انجام خیر ہے، آمین یا رب العالمین۔ تو جی آج کی یہ میری چھوٹی سی ویڈیو تھی، اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کچھ سمجھنے کو ملا ہے، تو میرے ویڈیو کو